بسم الله الرحمن اور اس انداز سے یہ دین آج ہمارے پاس پہنچا. امام کی سیرت کو آپ
آیت کا ہم سیکھ دیا گیا. امام ایک گولڈے میں بیٹھے اور دوسری طرف آگے کے ساتھ میں اپنی حکومت کو کافی محسوس کرنا شروع کر دیا. اور یہ وہ دور تھا کہ اس کے بعد کبھی پنجاب کی جو قیادت ہے اس کام کے اندر محسوس ہوتی رہی ہے. یہ 50 سال کا دور اس میں پہلے امام اور دوسرے امام کی زندگی گزاری. جس انداز سے شام کے مقام میں اور شام کی سرزمین سے اہل بیت کے خلاف سازشیں ہوتی رہی, پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ لوگ اہل بیت کے دروازے سے اس طرح دور ہو گئے کہ اہل بیت کا نام بھی انہیں یاد کر رہا. وہ رشتے داری اور ان کے رسول کے تاثیر کو بھول گئے. لوگ ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے کہ کیا علی رسول کے والد کا نام ہے یا رسول کے بیٹے کا نام ہے. حسن اور علی میں کیا رشتہ ہے کہ وہ بھائی ہے یا باپ کا ہے. فاطمہ رسول کی ماں ہے یا فاطمہ رسول کی بیٹی ہے یا رسول کی بیٹی ہے. اس انداز سے اہل بیت کے گھرانے کے لوگوں کو دور کر دیا. اور کئی واقعات مجبور ہیں کہ جو علی کا چاہنے والا اور ماننے والا ہوتا ہے, اگر اس میں سے کسی کے بارے میں دیکھ لیا جائے کہ کسی دریا سے یا کسی شہر سے اس نے جا کر کے پانی کو بھرا ہے اور اس کا ہاتھ اس پانی میں لگ گیا ہے, تو لوگ یہ کہہ کر کے کہ چونکہ علی کے ماننے والے کا ہاتھ اس پانی میں لگ گیا ہے تو اب یہ پوری نہر کا پانی نریز ہو گیا ہے, اس کا استعمال کرنا تھا. لوگ اس طرح سے اہل بیت کے دروازے سے دور ہوتے چلے گئے. روز آگے میں شام کے دروازے ایک طرف کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی علی کو دے دی ہے, اس کے بعد سے میں نے رسول کے نام کا کلمہ پڑھنا اور ان کے نام کا دودھ میں جنم ہو گئی. لوگ اس انداز سے سے دور ہوتے ہیں. اور ایک دوسرے پر جب کوئی شخص شام کی فوج میں جنگ لڑنے کے لیے مولانا کائنات کے خلاف آیا اور اس سے سوال کیا گیا کہ تم علی کے خلاف جنگ لڑنے کیوں آ گئے ہو, کیا تمہیں علی کی فضیلتیں نہیں پتا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ رسول کے داماد بھی ہیں, چچا بھائی بھی ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے. تو کہنے لگا کہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی نماز قبول کروانی ہے تو نعوذ باللہ علی جیسے کافر کے خلاف تمہیں جنگ لڑنا ہوگا, اس کے بغیر تمہاری نماز قبول نہیں. سارا ماحول جو شام کے اندر پیدا کر دیا ہے, یہ 50 سال کا منصوبہ ہے, سازشیں ہیں. اس کے بعد لوگ دور ہوتے چلے, پہلے اور دوسرے بعد وہ نجی کی زندگی اختیار کرنی پڑی. اور اسی وجہ سے اسلام پر وہ سب دور آ گیا اور مشکل دور آ گیا کہ حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں جا کر کے یزید قربانی پیش کرنا ہو. اور پھر چوتھے امام نے اپنی تبلیغ کے ذریعے, اپنی دعاؤں کے ذریعے آقا حسین کی قربانی اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر جب عام کر دیا, اس تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی لوگ جو 50 سال کے عرصے میں اہل بیت سے دور ہو گئے, اہل بیت کے نام تک کو بھول کر کے آہستہ آہستہ اہل بیت کا نام ان کے ذہنوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا. اہل بیت کی حقیقی فضیلت اور معرفت انہیں سمجھنا ہے کہ والدین اگر رسول کا گھرانہ کوئی ہے تو وہ یہی حسن اور حسین, علی زین العابدین اور محمد باقر کا گھرانہ. چوتھے امام کی زندگی ساری زندگی اسی مشن کے اوپر گزری. انہوں نے اہل بیت کے نام کو دوبارہ جو لوگوں کے ذہنوں میں مٹ گیا تھا, دوبارہ سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا شروع کیا. اور جب انسان کے ہسٹری میں چوتھے امام کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد پانچویں امام نے اپنے دور کے ذریعے محسوس کیا کہ اب لوگ اس ذہن پر پہنچ چکے ہیں, اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اہل بیت کی منزلت یہ حقیقی مقام اور مرتبے سے آنا ہو گئے. اور جو اہل بیت رسول کا حقیقی مشن ہے, ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ قلوب میں رسول کے ساتھ قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے ساتھ لوگوں کو آشنا کیا جائے. مقصد اور ساری زندگی انہوں نے سماج سے جن علوم کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا کہ ان کا لفظ اثر جان کے بعد وہ علوم پڑھتے ہیں. اور 114 عیسوی میں میرے 5ویں امام کی دنیا سے
اب یہ وہ موقع ہے کہ چھٹے امام دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا نے ساری زندگی علوم کو لوگوں کے درمیان پھیلانا ہے. لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو گئے کہ اپنے جیسری مسائل کو حل کرنے کے لیے انگریز کے دروازے پر آئے گئے اور میاں کے ظالم حکمران اتنا ہی ظلم کر دیں, اتنا ہی لوگوں کو مجبور کرے کہ انگریز کے دروازے کے نزدیک نہیں جانا, انگریز سے قبول کرنا. لیکن اس کے باوجود سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی علمی مسائل میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے تو اسے اس زمانے میں اگر کوئی عالم شخصیت تو صرف رسول کی اہمیت اور رسول کو اب لوگوں کے بعد چھٹے امام نے اپنے بابا کا جو مشن انہوں نے شروع کیا اس کو آگے بڑھانا شروع کیا اور ایسا مدرسہ قائم کیا. اس مدرسے کے بارے میں وہ یورپ کے محمدین ایک ادارہ قائم کیا گیا جرمنی اور فرانس کے مختلف ضلعوں پر اسلامی تحقیقات کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا. ان کا کام اصل میں یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے اصل مقصد کو, اسلام کے اصل تصور کو دنیا کے سامنے پیش ہو. وہ اسلام میں کوئی بہت نہیں رکھتے. ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اس بات پر تحقیق کریں اور ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر آج دنیا میں اسلام باقی ہے تو اس کی ضرورت ہے. اور انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالا, انہوں نے کہا وہ جو 15ویں صدی کے اندر یورپ میں سائنس کی ترقی کا دور شروع ہوا, اس سے پہلے زمانے آدم سے لے کر کے اس سائنس کی ترقی کے دور تک اگر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس نے صحیح معنی میں علم کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے تو اسے کھول سکتی ہے. یہ مسلمانوں کی تحریک نہیں, یہ یورپی سائنسدان, یورپی فارسین اپنی تحریک کی وجہ سے عالم کے زمانے سے لے کر 15ویں صدی تک یورپ میں جو سائنس کی ترقی ہوئی اس سے پہلے تک صرف 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے صحیح معنی میں اگر علم پھیلایا ہے تو یہ دور. ایک ہے افلاطون, جس نے اکیڈمی قائم کی, جس نے مدرسہ ہوا ایک جگہ قائم کی اور وہاں پر اس نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور اس کا فلسفہ بہت مشہور ہے. اور دوسری اگر شخصیت ہے وہ ترکیوں کے امام میں جا کر تعلیم لگائی پھر اس کے بعد یہی محققین سے جملہ لکھتے ہیں کہ افلاطون اور جعفر صادق علیہ السلام کے دین اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو ترکیوں کے سگے امام کو, اس لیے ان کا مدرسہ افلاطون کے مدرسے کے مقابلے میں بھی زیادہ بڑا تھا, ان کا علم افلاطون کے علم کے مقابلے میں بھی زیادہ تھا. اور ایسا مدرسہ امام نے قائم کیا کہ بغیر وقت اس مدرسے میں 400 علوم کی تعلیم دی جاتی تھی. اگر آج ہی آپ کسی ایم ایس سی, کسی ایم ایس سے, بڑے پی ایچ ڈی سے معلوم کریں اور اس سے کہیں کہ بھائی علوم کی دادا ڈگری ہے اور وہ گننا شروع کرے تو 400 علوم کو گن کر بھی نہیں بتا سکتا. اور وہ موقع تھا کہ سکے امام بغیر وقت 400 علوم کو اپنے اس مدرسے میں تدریس کرنا. علم کیمیا ہو, فزکس ہو, کیمسٹری ہو, فلسفہ ہو, جغرافیہ ہو, فقہ ہو, اصول ہو, اتنے علوم ایسے ہیں کہ جو سب کے سب اس مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں. کیمیا میں تو کچھ ظاہر ریان جناب کا مشہور ہو گیا, انگریزی زبان میں ان کی کتابیں ترجمہ کر کے آج تک یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اگر وجود انسان کے بارے میں کسی کو تحقیق کرتے ہو تو وہ حدیث مفصل پڑھتے, اس کتاب کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے. وہ امام نے 4 روز تک اپنے شاگرد مفصل عمل کو انسانی وجود اور خدا کے وجود کے بارے میں اس انداز سے دلیلیں پیش کی ہے. مختلف ذرائع سے خدا کے وجود کو تعلق کیا. تو یہ سارے علوم اس دور میں سر امام کے مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں. اور ایسا مدرسہ اس 400 علوم کے اوپر تو تحقیق ہو جو پڑھایا جا رہا ہے شاگردوں کو کتابوں کی شکل میں تحریر بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ سارے علوم کتابی شکل میں جمع ہوتے چلے گئے کہ جس کو بعد میں اصول العامیہ کہا گیا ہے. 400 اصول جو سکے امام نے اپنے دور میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دی اور وہ اس تحریک کے اندر جو یورپی محققین نے لکھی انہوں نے اس سے بیان کیا کہ جملہ کہا
اگر سے یہ پانی کے بارے میں تحقیق بہت مان کرتی یہ دو عنصر آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر کے بنتا ہے، لیکن اگر سٹے امام صادق علیہ السلام کی احادیث کا حوالہ تو سب سے پہلے یہ نظریہ کہ پانی کے اندر آکسیجن اور ہائیڈروجن کا عنصر موجود ہے یہ ہمیں سٹے امام کیا، اور وہ کہتے ہیں ہماری عقلیں حیران ہیں کہ ہائیڈروجن جو پانی میں پایا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے بغیر بجلی کے پیدا کیے، بغیر بجلی کے عمل سے گزارے اس ہائیڈروجن کو آکسیجن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمانے میں بجلی کا کوئی تصور نہیں تھا، جس حساب سے امام صادق نے ہائیڈروجن کو آکسیجن سے بجلی کے بغیر جدا کر کے بتایا کہ پانی میں ہائیڈروجن کی ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں پائے جیسے امام صادق نے یہ اس وقت ایجاد کر کے بتایا کہ پانی میں ہائیڈروجن کی ہوتا ہے۔ اور اسی انداز سے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 15ویں صدی یا 17ویں صدی میں اس کے اوپر تحقیقات ہوئی اور اس کے بعد میڈیکل سائنس میں بہت تیزی سے ترقی کرنا شروع ہوئی، لیکن یہی وہاں مجھے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر جو 3 میڈیکل سائنس کے اہم ترین اصول بتائے ہیں اسی کے اوپر آج جتنی میڈیکل سائنس ہوئی چلتی ہے، اگر یہ اصول امام صادق نے نہیں بتائے ہوتے یہ سارے جو اصول آج جدید میڈیکل سائنس کے اندر موجود ہیں یہ کسی کے بات نہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے ان 4 اصول پر لکھی جانے والی کتابیں اگر آج ہمارے پاس موجود ہوتی تو آج دنیا کی کسی سائنسدان کی اور کسی تحقیق کرنے والے شخص کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جیسے دوسری کے زمانے میں جو ان کا ہماری علاقہ تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے بغداد کا پہلا معاملہ قرض شیعہ اور سنی مساوات ہوئے اور اس میں اس معاملے کو آگ لگا دی گئی جس میں ساری کتابیں تھیں، اور اس کے بعد علماء نے کچھ جمع کرنا شروع کیا تو آج تک کچھ رات کو اصول جمع نہیں ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زمانے کے امام ضرور کریں گے تو 400 علوم ان 400 اصول کو دوبارہ لے کر جائیں گے۔ تو یہ وہ تحقیق جو سارا فکری ذخیرہ جو ضائع ہو گیا لیکن پہلا امام کے زمانے میں سارے لوگوں پر کتابیں لکھی گئی، تبلیغ ہوئی، تقریر کی جا رہی، اور وہ ابن ابی حدیث جو مطلب عباس پر بہت مشہور محاورے تھے، وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ان کے 150 سال اور 200 سال کے بعد بھی پورے عراق میں، خراسان میں، فارس میں اور اس کے ملحقہ جتنے علاقے اس میں جتنے بھی افراد بیٹھ کر درس پڑھایا کرتے تھے سب کا طریقہ کا ایک ہی تھا کہ وہ اپنی زبان سے صرف امام کا نام لے کر ان کے آواز سنا صادق علیہ السلام اپنے امام صادق کو بتاتے ہوئے یہ سنا وہ یہ فرمایا، وہ امام کے حوالے سے ہی گفتگو کرتا اور کوئی بات کے بعد نہیں بیان کرتا۔ اور ابن ابی حدیث کہتا ہے کہ اس سے صرف شیعہ مسلمان نہیں ہے اور نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ بولے ہو، کسی کو درد نہ وہ سب آ کر کے بھی امام کے درد کی شرکت یہ الگ بات ہے۔ اس دن اہل سنت کے علماء نے آ کر کے امام کے سامنے جان کر اگر وہ طے کیا بعد میں انہوں نے ہی امام کی مخالفت شروع کیا۔ بڑے بڑے نام کیسے جانے امام اعظم ابو حنیفہ کیسے جانے وہ فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لعل نعمان ان کا اصل نام نعمان تھا کہ اگر وہ 2 سال جو میں نے جعفر صادق کے سامنے لالو مدد سے کیا اور ان سے گھر صادق کیا وہ اگر میری زندگی میں نہ ہوتے تو یقیناً نعمان اللہ ہوتے۔ آج میں کسی مہان اور نوجوان کے لوگ امام مانتے ہیں تو وہ 2 سال کا نتیجہ ہے میں نے نام اور اس کے باوجود آپ جاتے ہر موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں امام کے شامل ہوں۔ اگر سے وہ سارا ایک امام کا حاصل تھا بلکہ اس کے شاگردوں میں کئی مرتبہ انہوں نے مسئلے کچھ بڑھائے معلوم کروا اس تاریخ کے روایت موجود ہے کہ محمد ابن مسلم اور محمد ابن مسلم کون سا کوئی معلومی شخصیت نامی
ان 4 بڑے افسانوں میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں سلیمان خود نقل کرتے ہیں، خود روایت کرتے ہیں کہ محمد ابن مسلم، ابو بصیر، زرارہ ابن عیون اور قریش ابن معاویہ جیسے 4 اشخاص اگر نہ ہوتے کہ جو زمین کی چیزیں جو ستون اور بنیادیں ہیں، اگر یہ 4 افراد نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ کر دے جاتے۔ ان بزرگ اشخاص کے اندر محمد ابن مسلم کا نام ہے۔ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ ایک بار میں کوفہ میں اپنے گھر کی چھت پر آرام کرتا تھا، نیند آ کر سو گئے اور اسی تاریخ رات کے اندر میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے دروازے کو کھٹکا رہا ہے، نوکری ہو رہی، اور میں نے چھت کے اوپر سے ہی سر نکال کر کے دیکھا تو پتا چلا کہ کوئی عورت کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا کام ہے؟ کہا کہ مجھے ایک بہت ہی ارجنٹ اور ضروری مسئلہ پیش آ گیا، آپ سے سوال ہے۔ تو معلوم کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ابھی جوان شادی شدہ ہے اور حاملہ ہو گئی تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن جیسے ہی اسے گھر سے طے ہوا ہم کا موقع قریب آیا تو اسی طرح سے امیر کے مارے ابتدا لگی، وہ مر گئی اور بچہ ابھی اس کے پیٹ میں زندہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنے کی آئی کہ اس بچے کے بارے میں شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہمیں اسی حالت میں اس بچے کو رکھنا دینا ہے، اپنی بیٹی کو ہم رسم کر دیں، بچہ نکالے بغیر جو بچے کو کسی طرح نکالنا ہے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو رسم کرنا ہے؟ یہ انہوں نے بتایا محمد ابن مسلم کہ یہی مسئلہ میرے آقا امام محمد باقر علیہ السلام نے آگے بھی کسی نے پوچھا تھا۔ امام باقر حضور میں جب ان سے یہی سوال کیا گیا تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ بچہ کیونکہ زندہ ہے زیادہ اس کے پیٹ کو چاہ کر کے کسی طرح بچہ نکالنا ضروری ہے، اس کے بعد اسے ضروری ہے، تم بھی جا کر کسی طرح۔ لیکن محمد ابن مسلم نے جواب دینے کے بعد اس عورت سے ایک عجیب سوال کہا کہ بھائی کوفہ میں میں بالکل گمنام کر دوں، مجھے کوئی جانتا نہیں، اس تاریخ رات کے اندر جب تھوڑی ارجنٹ مسئلہ پیش آ گیا تو تم کو کس نے کہا کہ تم میرا دوسرے سوال؟ اس نے کہا کہ میں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے تو بات اعظم کی بات ہوئی، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے کے جواب مجھے نہیں آتا۔ جب دادے کے اشارے جو اسی کوفہ میں کہتے ہیں محمد ابن مسلم ہے کوفی، ان کے پاس جاؤ وہ تمہیں اس کا مسئلہ بتائیں۔ اور پھر ایک ایسی معلوم نہیں کری کہ جب وہ تمہیں جواب دے دیں، کوئی حدیث تمہیں بتا دیں تو پہلے آ کر مجھے بتانا اور اس کے بعد جا کر ہم مسئلے بتانا۔ اگلا دن آیا میرے مسجد میں دیکھا کہ امام اعظم ممبر پر بیٹھ کر کے یا اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھ کر کے جو قدر ہے وہ خیال کرتا ہے اور اسی کا وہی مسئلہ انہوں نے جان بوجھ کر کے چھیڑ دیا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ مر جائے تو پھر اس حالت میں شریعت کا حکم کیا ہے آپ بتائیے اپنے شاگردوں کو۔ ابھی طریقہ ہوتا تھا کہ پہلے شاگردوں سے بنوا لیتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا ہے مجھے آتا زیادہ پہلے مال کی چھٹی کو نہیں آتا ہمیں نہیں پتا ہم جب میں کہ میں آپ کا امام ہوں برے کو مسئلہ بتایا تو آپ نہیں پتا، اور اس کے بعد اس نے بری حدیث اپنے نام سے بتانا شروع کر دی کہ میں نے رسول سے میں نے بنا سے یہ سنا ہے کہ اگر اس طرح سے بیٹی عورت کے پیٹ میں بچہ مر جائے تو پہلے اس کے پیٹ کو کاٹ کر کے بچہ نکالنا کرنا سنتا ہے، اور پیچھے محمد مسلم کے ساری گفتگو سن رہے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر کے جیسے کہ وہ کھانسنے کا انداز ہوتا ہے اپنے گلے کو کھنکارا اور پیچھے ہو کر کے ابو حنیفہ نے دیکھا تو محمد ابن مسلم کے چہرے پر نظر پڑی، فوراً سوال کے جملہ نکالا کہ خدا کے پاس سے ہمیں بھی کوئی جینے کا حق ہونا چاہیے، ہر موقع پر جب بھی ہم کوئی حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں تو تفریح میں داخل ہو جائے کام کرتے ہیں۔ اب یہ طریقہ ہے کہ دلوں نے امام سے سارے علوم کو حاصل کیا، بلکہ امام کے شاگردوں سے علوم کو حاصل کیا، ہر موقع پر اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ جب اس سرکار کو مدرسہ امام صادق علیہ السلام نے قائم کیا اور اس میں آزادی ہے، ہر قسم کی آزادی جو سب پانا چاہے صحیح ہو سکتا ہے،
جس انداز سے اپنا نظریہ پیش کرنا چاہے اس سبق سے ہٹا اتنی آزادی ہے کہ اگر کوئی شخص استاد پر بھی اعتراض کرنا چاہے استاد کے نظریے کو دلیل سے رد کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، ورنہ دوسروں کے مدرسوں میں دوسروں کے درس کے بعد کی اجازت نہیں ہوا کرتی. اور یہ ثقافت کیسے پیدا ہو، یہ انداز اور یہ طریقہ جو امام کے درس میں خصوصی حیثیت ثابت ہے کیسے پیدا ہو؟ یہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ جب بنو عباس کو حکومت میں بنی، اگر سے چھٹے امام کو جو پھیلانے کا موقع ملا اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جو بنو امیہ کا دور ہے اس میں تو آخر کے سارے حکمران ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، اپنی دولت اٹھاتے ہیں، اپنی جنسی معاشرہ پوری کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں. یا وہ اپنا پیٹ بھرتے رہتے ہیں، کھانا کھانے کی شوقین ہے، یا عورتوں کی محفلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یا تو ضرور کی محفلوں میں. اب ان کی ساری توجہ لذت دنیا کی طرف ذرا ان کی توجہ ہٹ گئی اور امام خالد کو موقع ملا، انہوں نے مدد کر. اور دوسرا موقع کس طرح سے ملا؟ اگر سے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی یہ موقع ملا کہ وہ خلافت اور حکومت کو قائم کر سکتے تھے. اور کس طرح ملا کہ جب بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان الغفار قتل کر دیا گیا اور بنو عباس کا پہلا خلیفہ حاکم ہونے لگا، تو جنہوں نے بنو عباس کو حکومت دلانے میں سب سے زیادہ ان کی مدد کی اس میں دو افراد ہیں، ایک ابو سلمہ اور ایک ابو مسلم. ابو سلمہ جو محبان ہدایت سے تھا اور اس کا لقب ہی تھا وزیر اعظم، اتنی محبت کرتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ بہت ہی نازک مرحلہ آ گئے، بنو امیہ کی خلافت کا اختتام ہو رہا ہے اور ایک ایسا موقع ہے کہ جس وقت ہم آل محمد کو حکومت اور خلافت کا حق دلا سکتے ہیں، اسی وقت اس نے سب تحریر کیا چھٹے امام کے نام اور اس نے لکھا کہ مولا حالات اتنے خاندان ہو چکے ہیں کہ خلافت کسی پر رہے کیونکہ ہمارے ہاتھ نہ ایک آخری مارکا، ایک آخری جنگ جو ہمیں کرنی ہے اور اس میں اتنا ہمیں پختہ یقین ہے کہ ذرا سا بھی اگر ہم نے محنت کی اور بہت تیار کر کے ہم نے اس کے خلاف جنگ کی ہے، یہ خلافت اور حکومت یقینا ہمارا. اور بس میں لکھا کہ ہے مولا ہم چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اس سے بہترین موقع خلافت اور حکومت آپ کو نہیں. جو حکومت کا پروانہ، جو حکومت کا ایک سمجھ لیجیے کہ سر لے کر کے ابو سلمہ کا قاصد امام کی خدمت میں اور اس پر امام کو پیش کیا اور پیچھے امام. یہی مولوی جو کہ میں نے عرض کیا کہ جو اسلامی تحقیقات کا ادارہ جرمنی اور فرانس میں قائم کیا گیا انہیں کی تحقیق وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام کے سامنے اس دور میں دو راستے تھے، یا تو سیاست کا راستہ تھا یا ثقافت کا راستہ تھا. سیاست کا راستہ کیسے تھا جو بھی کہتا کہ ابو سلمہ نے کم لکھا اور کہا کہ مولا اس سے بہترین موقع خلافت کا آپ کو نہیں ملے گا. وہ خط جس میں ایک طرح سے خلافت کا پروانہ ہے وہ خلافت کا حق امام کو مل رہا ہے. قادر نے جیسے حکومت کے بعد کو دیا اسی زمانے میں جہاں اجتماع لگی تھی وہ خط لے کر امام نے گوارا بھی نہیں کیا تو پھر کھول کر پڑھنے کے اندر لکھا گیا. وہ خط اٹھا کر کے اس شمع میں رکھ دیا اور جب تک وہ پورا خط جل نہ گیا اس وقت اس نے ہاتھ دیا اور اس کے بعد اس قاصد سے کہا کہ دیکھو اپنے آقا سے جا کر کہہ دینا جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی سب سے نہیں دینا حکومت میں نہیں چاہیے. اور کیوں نہیں چاہیے؟ کہ امید مورخین اور محققین کی تحقیق اس لیے یہ امام صادق جانتے تھے کہ اس وقت اگر ہم نے حکومت اور خلافت کو قبول کر لیا تو تمام دنیا کے عام بادشاہوں اور حاکموں کی طرح سے خلافت اور ایک حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے کہ سب لوگ کھلا ہمارے خلاف دشمنی پر تیار ہو گئے. مختلف اختلافات ضرور ہیں، کچھ جماعتیں بغاوت کرنا شروع کر دیں، جو چھوٹی پورے ملک میں ہمارے خلاف پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں یہ شیعہ مذہب جو ابھی ان کی تحقیق ہوگا جو ابھی ٹکڑیوں میں بند چل رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. پانچوں امام نے اب تک اس چیز کو بچانے میں اور اس کو پھیلانے میں محنت کی ہے، بخاری محنت ہے. زیادہ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں ابھی اسلام کو مضبوط کرنا، اس کو پہلے اتنا طاقتور بنا دیا جائے، اس کو پہلے علم کے ذریعے سے اتنا قوی بنا دیا جائے، اتنا جوان کر دیا جائے کہ پھر اگر کوئی اس کو مٹانا بھی چاہے تو مٹانا اور وہ صرف علم کے ذریعے. زیادہ امام میں سیاست کے بجائے
ثقافت کا راستہ اختیار کیا کہ اسی میں شیعت کی بتا، اسی کے ذریعے سے ہمارا مذہب آگے بڑھ سکتا ہے. اور انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا. اور یہ مدرسہ اتنا پھیلا، اتنا برباد چڑھا، جس کے بعد اس حاکم وقت کو بھی، حکومت وقت کو بھی اس مدرسے سے خطر ہو گیا. شروع میں تو اس کی توجہ آئی آسان سے کہ اس عباس کے خلفاء، پہلا خلیفہ تو عبد العباس صفار تھا. صفار کا لفظ بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنا ظالم اور جابر بادشاہ، صرف اور صرف ظلم کرنا، قتل کرنا اور مانا، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں. اور اس کے واقعات بہت مشہور ہے، لیکن ابھی وقت کے جو واقعات نہیں 4 سال کا دور حکومت. اس کے بعد ابو جعفر منصور روانی تھی، جس نے ایک لمبا عرصہ حکومت کی، اور اسی نے پھر بعد کی تجربہ کو کی. تو ان سب کا کام یہ تھا شروع میں یہ قتل و غارت کرتے رہتے ہیں، اور اس میں خصوصاً تعداد کا قتل شامل ہے. اور وہ آگے اشارہ کروں گا. ان کی شروع میں تو توجہ نہیں، اور پھر بالخصوص منصور روانی تھی، ایک پورے شہر بغداد کی تعمیر کی طرف لگ گیا، اور اس میں تقریباً 10 سال کا عرصہ لگ گیا. تو شروع میں ان کی توجہ بالکل امام کی طرف تھی، امام سے موقع اور امام ان کو کہہ رہا. لیکن جیسے جیسے اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ مطلب بہت بڑی غلطی ہوگی، ہم نے امام کی طرف توجہ کی تھی. امام نے تو اتنا بڑا مدرسہ کھول دیا ہے کہ وقت رات کو وقت کی تعلیم دی جا رہی ہے. 4000 طالب علم آ کر کے اس مدرسے میں بیٹھنے کہاں تک اپنے خاطر کی حدیثیں پہنچ گئی، بہت گڑبڑ ہو گئی. اور شروع میں جو ختم ہونے لگا تو روایت میں ایک بار یہ منصور روانی تھی اپنے دربار میں بیٹھو، اور اتنا خود اتنا پریشان ہے درباریوں میں گھبرا کی کہا کہ آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمت ہے، خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، خدا نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کو حکومت دی ہے، دولت آپ کے پاس ہے، کون سی نعمت سے آپ کے پاس نہیں دیا ہوگی؟ کیا ہو جائے گا آپ کو سمجھا؟ کہا کہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مقام اور منزلت جو جعفر صادق کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں. جیسا مدرسہ اس کے پاس ہے، جس طرح سے شاگرد اس کے پاس سب حاصل کرنے آتے ہیں، ویسے میرے پاس نہیں آتے. اس لیے اب درباریوں نے کہا کہ یہ کون سا اس کے مسئلہ ہے، آپ ہی مدرسہ بول دیجیے، آپ بھی درس پڑھانے شروع کر کے سارے انتظام ہم کریں گے، اور اس کے نتیجے سے آپ بھی اسی طریقے سے کر دیجیے تاکہ آپ بھی بڑھانے. اب مسئلہ کیا ہوگی؟ لہٰذا ان وزیروں میں انتظام کرا، سارے امیر زادے وزیر زادے اس شہر کے جتنے افراد امیر کے بیٹے سب کو اعلان کر دیا گیا کہ کل سے خلیفۃ المسلمین اپنے دربار میں درس دیا جائیں گے، سب کچھ شرکت کرنا. اللہ دن آیا درس کا مقابل خلیفہ کے لیے تعدیلی کی مسئلہ دکھائی گئی. اب ان کے درس کا انداز یہ اس طرح کے بات ہے، اس کے انداز کا درس ہے. وہ تو جب امام صادق علیہ السلام کا رتبہ ہے کہ وہ اتنے عظیم مقام پر ہونے کے باوجود جب مسجد میں بیٹھ کر درس دیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر درس دیا کرتے ہیں، تو کبھی ٹاٹ کی چادر اٹھایا کرتے ہیں اس پر بیٹھتے ہیں. لیکن خلیفہ کے لیے تو اسی مقام کے مطابق مطلب گاندھی بھی مطلب سونے کی بانی کی مطلب، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی اتنے امیر ذات، اتنے وزیر ذات، ہر شخص عمدہ عمدہ بہترین لباس سے آیا ہوا ہے، ہر شخص خوش خرم ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، ہاتھوں میں چاندی کے قلم ہے، اور درس شروع ہو گیا. خلیفہ درس دیتے جا رہے ہیں، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے اس کے درس کو سنتے چلے جا رہے ہیں، وقتاً فوقتاً اس کو تحریر بھی کر رہے ہیں. سارا درس ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود درباریوں نے محسوس کیا کہ اب بھی منصور اسی طرح ہم کرنا ہے، اسی طرح پریشان. انہوں نے آ کر کہا کہ اے خلیفہ آپ نے تو درس دے دیا، آپ بھی اسی طرح امام کی طرح مدرس بن گئے، اتنے سارے طالب آپ کے طرف سے شریک ہوئے، آپ کا مدرسہ بھی بالکل ان کی طرف کامیاب ہے. ساری باتیں کی، لیکن جو شاگرد تو میرے پاس آتے ہیں ان کی حالت تم نے دیکھی، ہر شخص کو سکون، ہر شخص کے بعد عمدہ اور بہترین لباس، ان کے پیروں میں بہترین جوتیاں، بہترین قلم پہن کر ہاتھ میں رکھتے ہوئے وہ درس کو تحریر کر. لیکن ان کے درس سننے کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سب کے سب یہاں پر ڈرامہ کرنے کے لیے اور صرف ایکٹنگ کرنے کے لیے آ بیٹھے. کسی کو میرا درس سننے سے کوئی غرض نہیں، وہ یہاں میرا درس سننے کے لیے صرف ڈرامہ کرنے کے لیے. مجھے ایسے طالب نہیں چاہیے جو اتنا عمدہ اور بہترین لباس پہنتا ہے، ہر شخص بزرگ کورونا میں ہر ایک کے بعد مال و دولت ہے. مجھے تو وہ جعفر صادق کی طرح سے شاگرد چاہیے
جس کی پیشانی پر گدو غبار تھی، جس کا لباس پھٹا ہوا ہے، جس کے پیروں میں کھالے ہیں، جس کی آنکھوں کے لیے دھلکے ہیں، جو بتا رہے ہیں، ہلکے بتا رہے ہیں کہ کئی دنوں سے وہ سویا نہیں، پیروں کے کھالے بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی دور سے ننگے پیر چل کر کے سفر کرتا ہے، اس کی ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ اس کے بعد سفر کرنے کا بھی خرچہ نہیں ہے، پیدل چل کے آیا ہے، اتنی دور سے کیوں آیا ہے، اتنی محنتیں اتنی زحمتیں کر کے کیوں آیا ہے، اس لیے یقیناً اس کے جعفر صادق نے ایسی بات دیکھی ہے، ایسا اس دیکھا ہے کہ کوئی اور وہ نہیں، مجھے ایسا ایسے شاگرد نہیں چاہیے تاکہ الگ سے لکھنے والے مجھے ریٹنگ کرنے والے ویسے شاگرد چاہیے جیسے جعفر صادق تھا، لیکن ایسے شاگرد کو یہ بات نہیں، وہی سوائے امام صادق کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے کو تیار نہیں، یہ مدرسہ امام نے قائم کیا، کتنا پھیلا گیا اس قدر امام کے زمانے میں حدیثوں کو لکھا جانے لگا، اس زمانے میں کاغذ اور لکھا ہوا لہٰذا جو جانوروں کی کھالیں ہوتی تھی اس پر لکھا جاتا، جو مٹی کے برتن ہوتے تھے اس پر لکھا جاتا، اور کیونکہ یہ اتنے وزنی اور اتنے بھاری ہوا کرتے تھے کہ اگر اس کو بڑی تعداد میں جمع کر دیا جائے تو روایتوں کا الفاظ ہے کہ باقاعدہ جب یہ شاگرد ان کھالوں کو ان مٹی کے برتنوں کو جس پر حدیثیں لکھی ہوئی ایسے وقت جب اس کو جمع کرتے تھے تو پورا کا پورا ایک کمرہ اسے بتایا گیا، اتنی بڑی تعداد ایک شاگرد کے بعد اتنی بڑی تعداد میں امام کی قدم کرتا ہے، اور جب حکومت وقت کو یہ پتا چلا کہ باقاعدہ اتنی حدیثیں امام کے ذریعے سے پورے شہروں میں پھیلنے لگی کہ اگر کوئی دوسرے شہر سے اپنے شہر واپس جاتا ہے تو طریقہ ہونا ہے کہ تحفے تحائف لے کر کے جاتا ہے تو آپ تحفے تحائف کے لیے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، صرف اور صرف سچے امام کی احادیث کو اردو پر لاش کر کے تحفے کے طور پر اپنی زبانوں سے پریشان ہو گئی، حکومت دیکھے یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا کوئی ستیوار ہونا چاہیے، اور امام صادق علیہ السلام سے آخری دور میں یہ پابندی رہے، کسی کو بھی چھٹے امام سے ملنے کی اجازت نہیں، کوئی نہیں مل سکتا، کوئی امام کا غلط مل سکتا ہے حدیث معلوم کر سکتا ہے، اور اسی زمانے میں اتنی سختی ہوگی اگر صرف ہمارے دور ہمارے ذہن میں تصور ہی ہے کہ باعث چھٹے امام کا دور تمام ائمہ معصومین میں بہت سہولت والا، اس کے باوجود آپ چھٹے امام کے آخری دور میں کتنی سختی کہ کوفہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے اس سے طلاق دے اور اس کے بعد سکتا ہے یہ سب سے کیا ہو گیا، بہت بڑے غلطی ہو، تمام غصے کے فقہاء سے جا کر کے مسئلہ معلوم اور سب نے کہا کہ کیونکہ آپ نے تین طلاق دے دی لہٰذا آپ سوائے بیوی کی جدائی کے کوئی دادا نہیں ہے، یا پھر یہ کہ کوئی اور شخص سے شادی کرے تو اسے طلاق دے اس کے بعد شادی کرے، اور یہ غیر مطلب برداشت نہیں کرنا، ہر ایک سے معلوم کیا یہاں تک کہ پہنچا امام صادق علیہ السلام کی صحابی ایک شاگرد اور ابو بصیر سے جا کر کے یہی مسئلہ ابو بصیر یہ مسئلہ ہو گیا کہ اپنی بیوی کو اس طرح سے طلاق دیتی ہے، سارے فقہاء کہتے ہیں کہ میری طلاق ہو گئی اور اب بیوی کو طلاق کرنا ہے، لیکن میں اس کو جدا کرنا نہیں چاہتا تو مسلم میں نے طلاق دی، پریشان کیا آپ کا مسئلہ ہے، کہا کہ دیکھو ہماری ہی طریقے تین طلاقیں ایک ساتھ جاری نہیں ہو، اگر تم نے تین دفعہ ایک ساتھ طلاق کہہ دیا جب 5 دفعہ یا 1000 دفعہ کہہ دیا ہے تو ایک مرتبہ کی ایک ہی طلاق آنی چاہتی ہے، جب تک کہ تمہاری بیوی عزت میں ہے تو مجھ سے رجوع کر سکتے ہو، اگر عزت گزر گئی ہے تو دوبارہ نکال سکتے مسئلہ نہیں، آپ یہ بڑا بولو گے تو یہ تو میری مسئلہ کا مسئلہ نکلا ہے، لیکن دوسری طرف پریشانی کہ اوپر کے سارے مقام میں کہ طلاق ہو گئی اب بھی تمہارے ساتھ ہی رہے، اور یہ اکیلا شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی بیوی کے ساتھ رہے، اور اس نے پوچھا کہ سارے دکان نہیں گئے اور آپ مسئلہ بنا رہے آپ کی نہیں گیا، کہا کہ دیکھو اگر یہی مسئلہ اگر امام صادق علیہ السلام کی زبان سے سنو اور وہی اس کی گواہی دے تو کیا تم مانو؟ کیونکہ اس زمانے میں سچے امام سے بڑھ کر کوئی عالم کوئی فقیر نہیں، اگر وہ مسئلہ بتا دے تو میں اس مسئلے کو مانوں گا یا پھر کسی کی بات نہیں سنوں گا، ابو بصیر نے کہا جاؤ وہ مدینے جا کر کے سچے امام سے اپنا مسئلہ دریافت کرو، وہ بھی تمہیں یہی مسئلہ بتائیں گے تو میں نے سنا، اور کیونکہ مسئلہ بہت مجبوری ہے لہٰذا سفر اختیار کیا مدینے میں،
جیسے ہی مدینہ میں انٹر ہوا اپنے پرانے دوست کو بلانا اور اس سے سلام دعا ہوئی، اس سے حالات پوچھے اور کہا کہ خیریت کیسے آنا ہوا، تو اس نے بتایا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اور میں مسئلہ اور حدیث معلوم کرنے کے لیے کرنے مانگی بات جیسے اس کے بعد کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، میرے ساتھ جلدی جلدی یہاں سے چلو، اس سے کہہ کر کسی نے تمہاری بات سن لی تو تمہاری گردن اڑانی چاہیے، تمہاری جان سنتی رہے گی۔ اور جیسے ہی آگے بڑھے اور اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر کہتے امام کے گھر مدینے اسے معلوم ہوا کہ امام کے گھر کے بالکل سامنے حکومت کے جاسوسوں نے گھر کرایہ پر نظر ہوا ہے اور وہاں بیٹھے رہتے سارا دن پر ان کا یہی کام ہے کہ دیکھتے رہے کہ کون کون آ رہا ہے امام سے ملنے، اور جو شخص ایک بار امام کے گھر میں داخل ہوتا ہے پھر وہ جب زندہ سلامت نہیں ملتا اس کا راجا ملتا۔ تو آج کل ہمارے دور میں لیکن ابھی اس پر تو یہ گھبرا گیا کہ بھائی جان کی حفاظت کی بہت ضروری ہے اور مسئلہ بھی اتنا ہی ہے کہ ہمیں کیا کروں، جان کیسے بتاؤں اور مسئلہ کیسے پوچھوں۔ یہ سوچتے سوچتے یہ مدینے سے باہر ہے اور اس کی نگاہ ایک سبزی فروش پر پڑی، تو دیکھا ایک شخص ہے کٹورے میں سبزیاں لے کر کے مدینے میں داخل ہو رہا ہے کہ سبزیاں بیچنے جاتی ہیں، اور اس سبزی فروش سے کہا کہ دیکھو میں تمہاری ساری سبزیاں خریدنے کو نہیں ہوں۔ سبزی فروش سے پوچھو کہ بھائی میں اپنی سارے دن بھر کی محنت اور محنت مدینے میں جاؤں گا، گلی گلی گھوموں گا، اس کے بعد شام تک جا کر ساری سبزیاں فروخت ہوں گی تو بہت اچھا ہوگا، ایک وقت کی ساری سبزیاں لے گئی۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ میرے سر پہ تم سے خریدوں گا کہ کچھ دیر یہ کہ تمہارا لباس اور تمہارا کٹورا بھی مجھے دے دو اور اس کے بعد تمہاری سبزیاں خریدو۔ آپ کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس کر دو گے تو میرا مال دوسری طرح سلامت ہے، لہٰذا مجھے وہ پروگرام ہی دیتے آپ کا لباس کے لیے۔ ابھی ایک دم پروگرام لباس پہن کر بالکل سبزی فروخت کر دیا اور مدینے میں ڈالو، آوازیں لگاتا ہوا جا رہا ہے سارے گلی میں کہ سبزی لے لو سبزی لے لو، اور وہ جب سبزی والوں کا انداز ہوتا ہے آپ اس کے چاول لگاتے ہیں اور پھر وہ آواز لگاتے ہیں اور آواز لگاتے لگاتے وہ امام کی گلی میں ڈالتے، اس گلی میں امام کرتے ہیں۔ جیسے ہی امام کے دروازے کے نزدیک پہنچا، امام کے دروازے امام کے گھر سے گنا کہا اور اس شخص کو زور سے بلند آواز سے کہا کہ اے سبزی فروش اپنی سبزیاں لے کر کے ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں، میرے امام تمہاری سبزیوں کو دیکھ کر تم سے خریدنا ہے۔ اتنی زور سے کہا کہ وہ سامنے جو گھر میں آتے بیٹھے وہ بھی سمجھ گئے کہ سر یہ سبزیاں بیچنے کے لیے زیادہ بڑا جلدی گھر میں داخل ہو۔ اب امام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ ہے، سارا مسئلہ بتایا، امام نے وہی جواب دیا تو ہم لوگ دیکھ سکتے، اور اس کے بعد امام نے جملہ کہا یاد رکھو کہ میرا شاگرد اور میرا نائب ابو وسیع ہے کوفے کے اندر، جو ہمارا نائب تمہیں جواب دے دیا کرے اسے بخوشی قبول کر لیا کرو، اس لیے کہ ہمارا ہمیشہ وہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارے نائب امام جہاں اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں وہاں ایک پورا نظام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر نائبین کا ملازمین کا علماء کا سسٹم قائم کیا گیا ہے امام کی طرف سے تو اس نظام کو امام کی گاڑی رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے محسوس کیا کہ جس انداز سے گھٹے امام کے آخری دور میں اتنی سختی ہو اور امام نے ملنے کا پابندی لگائی اور اتنی زحمتیں امام کے اس دور کے ماننے والوں نے برداشت کی۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل کروں صرف اشاروں میں بات کروں۔ یہ جو منصور زمانی تھی جو بغداد کی تعمیر ہو گئی تو سادات کرام کو اس نے اپنے قید خانوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ اس کے قید خانے سارے سادات سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے محل کے کمرے سارے سادات کرام کے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے قید خانے ہیں جہاں مردوں کو عورتوں کو ایک ساتھ قید کیا گیا، انہیں لباس پہننے کی اجازت نہیں، کھانا وہ وہیں کھاتے ہیں، اپنی حاجت کو وہیں پورا کرتے ہیں، اور نتیجے میں کچھ عرصے میں کچھ لوگ وہاں پر وبا کے نتیجے میں مر جاتے ہیں۔ اس کے انداز میں محبت ہے اور وہ اس کا بیٹا مہدی منصور زوانی کا بیٹا مہدی جب منصور کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی بیوی کو چابی اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ چابی میرے بیٹے مہدی کو دے، اور اسے کہنا کہ اگر تم اپنے باپ کی حکومت کا راز جاننا چاہتے ہو تو شادی میں تمہارے باپ کی حکومت کا راز تبھی مر گیا، وہ شادی نہیں کروا دے گی۔ اس نے جا کر کے وہ کمرہ جوڑا، اس کمرے کی شادی جو پہلے تو اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہ، لیکن اس کے بعد جب تھوڑا آہستہ آہستہ تاریخ میں دیکھنے کی عادت ہو گئی
اور اس نے دیکھا کہ سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، پورا محل کا کمرہ لاشوں سے بھرا ہوا اور اس قدر بدبو سے اٹھ رہی ہے کہ وہاں وہ کھڑا نہ رہ سکا بھاگ کر کمرے سے باہر۔ یہ تو محل کے کمروں کی حالت ہے، محل کے کمرے اس انداز سے آزادی کرام سے بھر دیے گئے کہ وہاں لاشوں پر لاشیں رکھے ہوئے ایک کے اوپر ایک لاش۔ بازار کی تعمیر نے انہیں حالات کرام کا خون لالے کے طور پر جب خاص بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا تھا تو اس حالات کرام اس نے بھی بالخصوص حسنی کھاتا تو اس اولاد امام حسن علیہ السلام ان سب کو چن چن کر پکڑا گیا اور اس کے بعد ان کو دیواروں میں چن دیا گیا کہ زندہ میں سانس لے رہے اور اس انداز میں ان کو اینٹوں کے ساتھ اس گارے اور سیمنٹ کے ساتھ چن دیا گیا کہ دیوار کے اندر وہ بالکل بند ہو کر زندہ دور ہو کر یہ اس کا ظلم اور اس سارے ظلم کو امام صادق اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے باوجود امام کے ظلم کو دیکھ اور بہت زیادہ امام نے اپنے ان ساتھیوں کی تعریف بھی کی۔ روایت کے اندر ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں ہم اپنے اصحاب اپنے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ کے حوالے رشتے اور ہمارے بھی اصحاب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ پر مشکل وقت آیا تو مشکل گھڑی میں ہم سے یہ صحابی ان کا ساتھ چھوڑ کر منہ موڑ کر چلے گئے، لیکن خدا کی قسم ہمارے جو اصحاب ہمارے جو ماننے والے اور چاہنے والے ہیں جب ہم پر مشکل وقت آیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوئے بلکہ ہم سے زیادہ قربان ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری خاطر یوازیبون ان کو عذاب دیا گیا، یوازیبون ان کو آگ میں جلا دیا گیا، جو قانون ان کو قتل کر دیا گیا ہے، جو بلا وطن کر دیا گیا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے ہماری خاطر اتنی قربانیوں کو برداشت کی۔ اس سارے جملے کہنے کے بعد امام ایک جملہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خبر تھا اگر تم نے ہماری خاطر اتنی قربانیاں کی ہیں، ہم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو فقط یہ نہ سمجھنا کہ تم اس قربانی کے بعد بغیر عمل کیے کامیاب ہو گئے۔ عمل اور کردار ضروری ہے، ذرہ برابر عمل اور کردار کی غلط امام برداشت کی ہے۔ یہ امام کا وہ مشہور معروف جملہ ہے شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، کہ اے شیعوں تم نے ہماری خاطر بہت قربانی کی، تمہارا خون بہایا گیا، تمہیں قید کر دیا گیا، تمہیں جلا دیا گیا، تمہیں مدد سے باہر نکال دیا گیا، اس کے باوجود اگر کردار کی کوئی غلطی ہوگی تو وہ تمہارا مولا برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اپنے کردار کو اتنا پاک کو پاکیزہ بنا لو، اپنے عمل کو اتنا بہترین بنا لو کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بن جاؤ، تم لنا زینا، تم ہمارے لیے باعث فخر اور افتخار بنو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر امام صادق کا ماننے والا اتنا پاک و پاکیزہ ہے، اس کا کردار اور عمل اتنا بہترین ہے تو یقیناً ان کے امام اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ ان کے امام نے ان کو ایسی تعلیم دی اور خبردار ولا تکونوا علینا شیئا، جہاں عزت کا معاملہ ہے وہاں بھی تمہیں دیکھ کر لوگ ہمیں پہچانتے ہیں جس طرح لوگ ہمیں دیکھ کر خدا کو پہچانتے ہیں، اور جہاں ننگ اور آج اور زندگی کا معاملہ ہے وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری برائیوں کو دیکھ کر، تمہارے غلط کاموں کو دیکھ کر، غلط کام تم کرو، معاشرے میں برائیاں تم کرو، لیکن زندگی اور مداوت ہمیں اٹھانا پڑے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ امام صادق کا ماننے والا ہے، یہ دیکھو یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، اس کا عمل اتنا خراب ہے، یقیناً ان کے امام نے ان کو یہی دکھایا۔ البتہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے، اور یہ عمل اور کردار اتنا زیادہ امام صادق نے اپنے ماننے والوں سے تقاضا کیا۔ جب ان کو واقعات یہی عمل اور کردار کی پاکیزگی ہر امام نے ہم سے تقاضا کی، کیونکہ چوتھے امام کی شہادت کا دن آج گزرا ہے تو مجرم ملا۔ چوتھے امام اپنی زندگی میں ہمیں یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی انداز سے بھی اگر تم مولا سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے مولائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو فقط اس بات پر روک نہ جانا ہمارے لیے مولا کی محبت کا، مولا کافی ہوتر، مولا حسین الجنت ورناج، پورے سراج پر لوگوں کی مدد کرنی، موت کے بعد قبر میں آ کر لوگوں کی مدد کرنی، تو پھر ہمیں واجبات انجام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں میری نمازیں اور روزے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام کام سے بچنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ خبردار جب کسی دشمن نے آ کر چوتھے امام سے سوال کیا کیا وہ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟
آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہے؟ جبکہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا جن حسیب الجنت اور نار ہے، ساتھ ہی کوثر ہے، وہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کیوں اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ امام نے پڑھ کر اس سے یہی کہا تھا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب میرے جد رسول کے بارے میں خود خدا کہہ رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کو اوڑھنے والے، تم نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہے کہ ذرا اپنی عبادت کو کم کر دے، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو ساتھ کوثر کبھی سردار ہے وہ اتنی نمازیں کیوں پڑھتا تھا؟ یہ تو مجھے کہہ رہا ہے، تمہیں ساتھ کوثر کا پوچھا ہوں کیوں اتنی نمازیں پڑھتا، وہ تو ان کے بھی سردار ہے، تم اتنی عبادت نہیں کرتے، کیوں نہ کرو نہیں کرو، کیوں نہ بنے خدا کے آگے فیصلے کروں، مطلب اسی تو مشہور ہو گیا جیسے بنجار غیر العابرین ذوالصفانا، کیا مطلب ہے ذوالصفانا؟ گٹھوں والا، انہیں عبادت اور کثرت سجدے کی وجہ سے امام کی پیشانی اور گھٹنوں پر ایک انداز سے وہ جم جایا کرتا تھا کہ باقاعدہ ہر سال کبیر کو بلا کر اس گٹھوں کو کٹوانا ہوتا تھا، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور وصیت کی عزت میں مر جاؤں اور قبر میں میرے جنازے کو دفن کرو تو وہ شہری جس میں نے سال بھر عبادتوں کے نتیجے میں گٹھوں کو جمع کیا ہے وہ بھی میری قبر میں میرے ساتھ دفن ہے۔ تو امام کا عمل ہے اتنی عبادت اتنے کثرت سے سجدہ، تو کیا ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے؟ تو فقط ہمارے لیے دعوی محبت کا ہم تو امام کے ماننے والے، ہم تو آقا حسین کی عزاداری کرنے والے، ہمیں کسی عمل اور نماز کی ضرورت کیسے ہو سکتا ہے کہ دعوت؟ لہٰذا جب چوتھا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور لوگ امام کے گھر میں آتے ہوئے امام کے گھر والوں کو پوچھا دینے کی تعزیت پیش کرنے کی، کوئی مومن آیا جس نے آ کر کے قمیض سے سوال کیا، تو قمیض واقع کربلا کے بعد چوتھے امام کے ساتھ رہا کرتے ہیں، اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے آقا کی زندگی کیسی گزرتی؟ واقع کربلا کے بعد امام کیسے زندگی گزارتے؟ ایک مریض نے کہا کہ یہ بتاؤ میں مثلاً بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ اس نے کہا اتنی تفصیلی زندگی ہے، کون اتنی تفصیل سے سن سکتا ہے؟ تو مثلاً بتاؤ، دو روپئے کوئی راز مجھے ایسی یاد نہیں ہے کہ جس میں نے اپنے آقا کے آرام کرنے کے لیے اور سونے کے لیے بستر کو بچھایا، کوئی دن مجھے یاد نہیں ہے کہ جس دن میں نے گھر میں ان کے کھانے کے لیے غذا کا انتظام کیا۔ وہ تو حیران ہو کے کہتا ہے میں نے تمہاری ذمہ داریوں تو میرے کام کاج کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، میں نے اپنے آقا کی زندگی کا پوچھا ہے، رات میں ان کی زندگی ہی بتا رہی ہوں، کوئی رات میں نے آرام کے لیے بستر نہیں بچھایا، اس لیے کہ ساری رات میرا آقا اور مولا واقعی کربلا کے بعد کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتا تھا، میں مسلح نظام کو میں بستر نظام کو کس کے لیے سارا دن روزے میں رہتا تھا، میں غذا بناؤں کھانا بناؤں کس کے لیے بناؤں؟ یہ عبادت ہے اور ایمان، اور جب یہی میرا آقا اور مولا زندان کی قید سے چھوٹ کر کے واپس مدینہ آیا تھا، تو جناب محمد احمدیہ نے سب سے پہلے پڑھ کر کے تعزیت پیش کی۔ محمد احمدیہ جب مدینے سے باہر آئے تو عجیب عالم دیکھا کہ قافلہ ہے جس میں ساری عورتیں ہی ہوتے ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آتا، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں اس میں میرا جوان سالہ بھتیجا ہونا چاہیے، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک بہت ہی بوڑھا 70-80 سال کا جس کے بال کٹے ہو چکے ہیں، جس کے چہرے پر چوڑیاں پڑ چکی ہیں، جس کی کمر ڈوب چکی ہے، وہ نظر آتی، اس کے قریب پہنچے اور کہا کہ بزرگ مجھے ذرا اتنا بتا دے کہ اس قافلے میں میرا ایک بھتیجا جو جوان سال تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہو کہاں؟ بڑا بابا ہو گیا اور کہا کہ علی ابن الحسین، نہیں وہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں جس طرح اگر واقعی کربلا نے اس چوتھے امام کو اس انداز سے پورا کر دیا اور پھر حضور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا جو سفر اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی خوبیوں کو بے اپنا اجالا کا دیکھنا، یہ سید سجاد کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جوانی کے عالم میں بوڑھے ہو گئے اور جوانی کے عالم میں بوڑھا ہوتے ہوئے ہم نے دو شخصیتوں کو بھی دیکھا ہے، ایک سید سجاد کی جدہ فاطمہ زہرا تھی کہ جو ابھی 18 سال کی تھی، ابھی جوانی کا دن ہے لیکن ہاتھوں میں ایسا ہے تو وہ سویرے اپنے دونوں بچوں کو لے کر بیت المقدس جاتی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ ایک ہاتھ رضا پر ہے اور ایک ہاتھ بہنوں کو تھامتی ہے۔ ارے میں مارکیٹ سے کہوں گا ان کی عمر
دلوں پر پڑتی تو داجی راتوں میں بدل جاتی. تو ایک بھتیجے اور داجی کے اندر یہی مماثلت ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دنیا کرنے والے بات اپنا پوچھے اس میں چوتھی باتیں میں کرنا ہے. اس میں پانچواں میرا امام سے یہ سجاد ہے. اگر کسی کو آپ نے دیکھا کہ مسلم دیتے رہتے کبھی لوگ سارا رو رہا ہو, اگر دیکھا تو باتیں میں سہارا کی جنازے کے موقع پر دیکھا ایک ابھی تھا جس سے باتیں کو مسلم دیتے رہتے سارے بات کر رونا شروع کر دیا. اور ایک میرا پانچواں امام جب اپنے بابا کو مسلم دے رہے ارے مسلم دیتے رہتے سارے بات کر رونے لگے. بعد میں کسی نے پوچھا مولا آپ دنیا کیوں کر رہے تھے تو کہنے لگے جب میرے بابا کے اس گلے پر نگاہ پڑی تو ارے دادا تو نہیں تھا اب بھی میرے بابا کی طرف ہماری سبھی کی عبادت کو اپنی راجا قبول خدا اللہ حاضرین میں کی جائے شریف حالات کی پورا کر. خدا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر. خدا اللہ ہمارے مظلومین کے گناہوں کی مغفرت کر. خدا اللہ جو اولاد ہے اولاد جو بے روزگار ہے انہیں بہترین روزگار ہے. خدا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفایاب کرنا. خدا اللہ جو واسطہ ہے ہمیں علوم ہدایت کو سیکھنے اس پر عمل کرتے ہیں اسے روح پہنچانے کی توفیق عطا. خدا اللہ ہمیں سوائے ہمیں حسین کے ہمیں ہدایت کے کوئی غم ادا نہ کرے. خدا اللہ ہمیں ہر سال زیارات مقام مقدسات کی کثرت عطا کرے. خدا اللہ کے واسطہ محبت ہدایت کا کی عظمت اور سعادت کا علماء کرام کا کھایا ہمارے سروں پر قائم و دائم کرنا. خدا کے علمیہ اور ذات علمیہ کی حفاظت کرنا. خدا اللہ جو ہدایتی چاہنے اور ماننے والے ان خصوص اداکاری میں مصروف مقصد کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا. تو جو خدا نے ہدایت نے کسی کے انداز ترتیب کے خلاف کے خلاف سازش کرتے اور مذہبیت کے خلاف سازش کرتے ہیں سب کو نیز اور معبود کرتے. خدا ورنہ زمانے میں امام کو ہم سے راضی اور مشہور کرنا, ان کے ضرور میں تعبیر کرنا, ہمیں ان کے عوام اور انکار میں فراہم کرنا. اس سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. محمود شیر علی وادی, مرحومہ امینہ خانم بنت قاسم علی, مرحوم عبدالحسین خان محمد, مرحومہ نور خانم اور عبدالحسین, مرحوم دلاور حسین سرائیہ, مرحوم ابراہیم صالح محمد, مرحومہ حسینہ خانم بنت ابراہیم, مرحوم حضرت شفیق, مرحوم اکبر حسین نقوی, مرحوم ولایت حسین نقوی, مرحوم غلام حسین نقوی, مرحوم کاظم حسین نقوی, مرحومہ رضیہ بھائی نقوی, مرحوم کامران ناصری, مرحومہ امینہ بھائی شاہ محمد, شریف صفت جعفر اور اسی طرح دیگر سلسلے کے جو بھی اللہ